ابھی ادھر عباس کا لاشا ہی رکھا تھا کہ اتنے میں شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. کہا بابا کیا آج آپ کے دل سے علی اکبر کی محبت ختم ہو گئی؟ اب علی اکبر کی محبت آپ کے دل میں نہ رہی؟ کربلا کے میدان نے آپ کو اتنا متاثر کر دیا کہ آپ علی اکبر سے ویسا پیار نہیں کرتے جیسا مدینہ منورہ میں کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا حسین نے اوپر سے لے کر نیچے تک تصویر مصطفیٰ کو دیکھا. بیٹے محبت میں کیا کمی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں بابا قاسم کو جانے دیا, چچا عباس کو جانے دیا, اونو محمد کو جانے دیا, مجھے آپ جانے نہیں دیتے. کیا میری جان قاسم سے قیمتی ہو گئی؟ کیا میری جان اونو محمد سے قیمتی ہو گئی؟ بابا آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اتنے میں زینب پیچھے کھڑی تھی, پچھاڑے مارنے لگی. شہزادی کونین کی بیٹی کہتی اکبر ایسا نہ کہو, اس لیے کہ میں نے تمہیں بڑے ناز و نم سے پالا, اس لیے نہیں پالا کہ تمہارا لاشا خاک و خون میں تڑپے گا. لیکن شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا جان آپ پھوپھی کو سمجھائیں نا, آپ پھوپھی کو بتائیں نا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے, ورنہ میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر. آج حضرت ابراہیم میدان کربل میں آئیں اور دیکھیں امتحان حسین, آج ان کے خوابوں کی تکمیل ہے. ذرا توجہ فرمائیں, میدان منا اور میدان کربلا کا فرق کیا ہے, تھوڑی سی توجہ فرمائیں. میدان منا کی یادگار منانے والے آج میدان کربلا کو دیکھیں. آج ابراہیم کے خواب کی تکمیل ہے. دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ اہل علم کی, اہل عشق کی توجہ چاہتا ہوں. ایک باپ خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر کے کہتا ہے اپنے بیٹے کو, میرے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری مرضی کیا ہے. ذرا توجہ کریں کہ یہ منا کی وادی ہے, منا کا واقعہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری مرضی کیا ہے. یہاں باپ بیٹے سے نہیں کہتا, بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے بابا مجھے کربل میں جانے دیں, اس لیے کہ آپ کی مرضی کیا ہے. لیکن وہاں حال یہ ہے, اللہ اکبر, باپ اپنے بیٹے کو منا میں لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد وہ بیٹا پیغمبر تھا, کہتا ہے میرے ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے, انشاءاللہ من الصابرین, اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. لیکن ذرا توجہ کریں دونوں واقعات میں فرق کیا ہے. وہاں باپ اور بیٹا ہے, یہاں بھی باپ اور بیٹا ہے. وہاں باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی ہے, لیکن اس چھری سے پہلے بیٹے کے پیر باندھ دینا ہے تاکہ بیٹا تڑپنے نہ پائے. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا ہے تاکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلے تو وہ منظر باپ نہ دیکھ سکے. یہاں حسین نے کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے. وہاں بیٹا پیغمبر تھا, عظمت امامت, عظمت اسماعیل اپنی جگہ حق ہے, غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں قربانی کی بات کر رہا ہوں. اسماعیل کا چہرہ اسماعیل تھا, لیکن علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ کی تصویر تھا. دونوں چہروں میں فرق ہے. وہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے, یہاں باپ کی آنکھ پہ پٹی نہیں. حسین اپنے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھنے والا ہے. ابراہیم آ کر وہ منظر دیکھیں, وہاں پر ہاجرہ سے کہا جاتا ہے ہاجرہ اپنی یار سے ملانے لے جا رہا ہوں تیرے بیٹے کو. یہاں ام رباب اور شہر بانوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یار سے ملانے لے جا رہا ہوں, یہاں تو یہ کہا جاتا ہے دشمن کی یلغار میں بیٹے کو تڑپنے کے لیے بھیج رہا ہوں. لیکن ہاجرہ وہاں گھر میں بیٹھی ہے. یہاں شہر بانوں کا صبر کوئی آ کر کے دیکھے کہ شہر بانو حسرت و یاس کی تصویر بنی ہے, پھر بھی کہتی ہے مولا حسین میرے بیٹے کو شہادت سے محروم نہ کرنا, ورنہ فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. اونو محمد کی ماں سرخ روح ہوگی, فاطمہ حسین کی امی سرخ روح ہوگی, ام فروا قاسم کی ماں سرخ روح ہوگی, ام بنین عباس کی ماں سرخ
मखरू होगी। शहर बानो वहां मुंह कैसे छुपाएगी फातिमा के सामने। हुसैन मेरे लाडले को जाने दो ताकि वो आप पे कुर्बान हो जाए। मेरे बेटे की जान कीमती है, लेकिन हुसैन मेरे बेटे की जान आपसे ज्यादा, फातिमा के बेटे से ज्यादा कीमती नहीं। मौला अली अकबर को माँ ने इजाजत दी, फूफी ने इजाजत दी, लेकिन मौला हुसैन 18 साल का बेटा तस्वीर मुस्तफ़ा अली अकबर को जो है जैसे ही रुखसत करना चाहते हैं तो कहते हैं बेटा थोड़ा सा रुक, ठहर, थम। यहां से लेके वहां तक सब औलाद वाले हैं। अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, हमारी औलादों को सलामत रखे। लेकिन मालेगांव वालों, अहले बैत की कुर्बानी को महसूस करो। दुम्बे की कुर्बानी के इतने चर्चे हैं और होने भी चाहिए, इनकार नहीं, लेकिन शहजादों की कुर्बानियां, वहां दुम्बा ज़बा हुआ, ज़िबह अजीम है, एक रस्म पड़ गई जानवर ज़बा करने की, लेकिन यहां शहजादे लुटाकर दीन को बचाने के लिए घराना लुटाने की रस्म की बुनियाद मौला हुसैन ने डाली है। आज लोग अपने चेहरों से दाढ़ियां मुंडाते हैं, लोग आज नमाजों को तर्क करते हैं, हमारी बेटियां बेपर्दा घूमती हैं, हमारे घरों में अंग्रेजी कल्चर है, हमारे घरों में फिल्में और सीरियल देखे जाते हैं। हाय, हमारे माशरे में शराब, जुआ, सट्टा, सूद, खुदा जाने कैसी कैसी बुराइयां आम है, लेकिन अहले बैत ने इसी के खात्मे के लिए कुर्बानियां दी थी। इस कुर्बानी का एहसास करो, खुदा के लिए एहसास करो। शहजादा अली अकबर अल्लाह अकबर अपने बाप से कहता है बाबा इजाजत। मौला हुसैन कहते हैं बेटा ठहरना, और उसके बाद अपने हाथ से इमाम अली मकाम अली अकबर के सर पे अमामा बांधते हैं और घोड़े पे बिठाते हैं। लेकिन जैसे अली अकबर 2 कदम जाते हैं, मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर एक बात सुन ले मेरे बेटे। अली अकबर फिर आते हैं, सीने लगते हैं, बाबा क्या? इरशाद फरमाते हैं सब्र करना। फिर उसके बाद और आगे बढ़े, 2 कदम बढ़े, फिर का बेटे जरा इधर आना, एक बात और सुनना। उसके बाद फिर कुछ कहा, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो कहा बेटे एक मर्तबा जरा पलट कर मुझे देख लेना। हाय, 56 साल का वो बाप अपने जवान बेटे को, जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, आज वो लाठी टूटने जा रही है, तस्वीर मुस्तफ़ा खाक में मिलने जा रही है। लेकिन हुसैन तेरे सब्र को क्या नाम दूं, बल्कि यहाँ एक जुमला अहले ज़ौक़ के लिए कहता हूँ, हुसैन के सब्र पर सब्र को भी हैरत होगी कि सब्र किस तरीके से किया जाता है। आज सब्र अय्यूब भी हैरत से हुसैन का चेहरा तकता होगा, आज सब्र इस्माइल भी हैरत से हुसैन को देखता होगा, आज सब्र इब्राहिम भी हुसैन को हैरत से तकता होगा। बेटा जवान जा रहा है, हुसैन 2-2 कदम पे बुलाते हैं तो बेटा जवान कहता है बाबा मैं अपने बेटे का इम्तिहान न ले, आप बार बार मुझे वापस बुला लेते हैं, मुझे जल्दी से जामे शहादत नोश करना है। अल्लाह अकबर, जरा मेरे नौजवान सोचे, आज उन्होंने अपनी जवानी को लड़कियों की मोहब्बत में, नाजायज कामों में, मोबाइल गेमों में और खुदा जाने कैसी गंदगियों के लिए वक्फ किया है। ऐ मेरी कौम के जवानों, यहाँ जो तुम आंसुओं की सौगात मौला अली अकबर की जवानी की बारगाह में पेश कर रहे हो, जरा सोचो तो सही, उनकी जवानी का तकद्दुस अपनी जवानी में पैदा करने की कोशिश तो करें, जरा सोचे तो सही। अल्लाह अकबर, वो बेटा अपने बाप से कहता है बाबा बार बार आप मुझे रोक क्यों लेते हैं? तो हुसैन रो करके कहते हैं अली अकबर, आज तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास शायद इसलिए नहीं होगा कि तू अभी जवान है और तू अभी कमारा है, तेरी शादी नहीं, तेरे बच्चे नहीं, तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास उस दिन होता मेरे बेटे जब तेरे जैसा खूबसूरत कोई तेरा बेटा होता, तेरे जैसा खूबसूरत कोई तेरा बेटा होता, तेरे जैसा खूबसूरत बेटा 18 साल का इतनी आसानी से नहीं होता।
بیٹا جوان اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ مولا حسین نے کہا اکبر تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور وہ تیری آنکھوں کے سامنے کٹنے کے لیے جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے جاتا، تو جو تیرے دل پہ گزرتی آج وہ میرے دل پہ گزرتی ہے، لیکن دل پہ گزرتی کس سے بیان کروں؟ جا میرے بیٹے جلدی جا اور حوض کوثر پر جا کر اپنے نانا کے ہاتھوں سے اپنی پیاس بجھا۔ مولا علی اکبر نے مڑ کر اپنے بابا کو سلام کیا۔ ماں نے خیمے سے چہرہ نکالا اور کہا اکبر ایک بار اپنی امی کو اور اپنی پھوپھی کو اپنا چہرہ دکھا دے۔ اکبر نے پھر مڑ کر دیکھا اور اس کے بعد میرا مولا شہزادہ علی اکبر میدان کارزار میں جیسے علی اکبر پہنچے اتنے خوبصورت تھے، تصویر مصطفیٰ تھے، حضور کی تصویر تھے۔ عمر بن سعد اور ان جیسے دشمنوں کو بھی علی اکبر پہ پیار آ گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اکبر کو کٹنے سے جتنا حسین کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے زیادہ اکبر کے باغی ہونے سے تکلیف ہوگی۔ ایک کام کرتے ہیں، چلو اکبر کو حکومت کا لالچ دیتے ہیں، پیسوں کا لالچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جا۔ سوچو کربلا میں کیسی کیسی سیاست چلی گئی، کیسے کیسے ہٹ کنڈے مولا حسین کو جو ہے وہ دکھ دینے کے لیے استعمال کیے گئے۔ مولا علی اکبر جیسے پہنچے، عمر بن سعد جو ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، کہا علی اکبر تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، نبی کی تصویر ہے، بڑا خوبصورت ہے، علی کا پوتا حسین کا بیٹا ہے، دیکھ 3 دن کا پیاسا ہے، چھوڑ اپنے باپ کو، ہم تجھے پانی پلائیں گے، تیرے ساتھ تیرے بستر پر کوفہ کی حسیناؤں کو اور شام کی خوبصورت لڑکیوں کو تیرے بستر پہ پیش کریں گے۔ علی اکبر تجھے آرام اور راحتوں کی سیج ملے گی، تجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ کو حیرت ہوگی یہ باتیں بھی علی اکبر کو خریدنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن شاید وہ سعید باپ کا شقی بیٹا نہیں جانتا تھا کہ اوروں کو خریدا جا سکتا ہے، مولویوں کے بیٹے بک سکتے ہیں، مولویوں کے بیٹے فروخت ہو سکتے ہیں، سیاست دانوں کی اولادیں بک سکتی ہے، لیکن جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو ان کو خریدا نہیں جا سکتا، نہ حکومت کا لالچ دے کر، نہ دولت کا لالچ دے کر، نہ آرام کا لالچ دے کر۔ انہیں آرام پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ انہیں آرام تو حق و صداقت کے کانٹوں پر ملا کرتی ہے۔ اگر حق کی بنیاد پر کانٹوں پر چلنا پڑے تو آل نبی کو راحت اسی میں ملا کرتی ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم بھی بکنے لگے تو پھر قوموں کا خریدار کون ہوگا؟ ارے جو خریدار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بکا کرتا، مارکیٹ میں چیزیں بکا کرتی ہے، تاجر نہیں بکا کرتے، اور اہل بیت ان تاجروں کا نام ہے جنہوں نے لوگوں کو یوں خریدا کہ خرید کر کے جنت عطا کر دی۔ مولا علی اکبر نے کہا تو اپنے جیسا سمجھتا ہے مجھے؟ او سعید باپ کے شقی بیٹے، ایک تیرا باپ تھا جو میدان کے اندر، بدر کے میدان، نبی پہ آنے والا تیر اپنے سینے پہ لیتا، اور تو آل نبی پہ تیر چلا رہا ہے، حکومت کے لالچ میں۔ شرم کر، تو اپنے باپ کا باغی ہو گیا تو مجھے بھی اپنے باپ کا باغی بنانا چاہتا ہے؟ اگر ہمت ہے تو مقابلہ کر، بدبخت، تجھے پتا چلے گا کہ فاتح خیبر کی اولاد کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد علی اکبر نے تلوار چمکائی، قریب تھا کہ اس پہ حملہ کرتے وہ پیچھے ہٹا، اور اس کے بعد اس نے حکم دیا اس سے لڑو۔ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے علی اکبر، لیکن اس شہزادہ علی اکبر نے ایسی تلوار چلائی
کہ لوگوں کو یوں لگا کہ جیسے ذوالفقار حیدری خیبر کے میدان میں چل رہی ہو. چاروں طرف سے حسین کے شہزادے کو گھیر لیا گیا اور ایک بدبخت نے ایسا نیزہ شہزادے حسین کے سینے میں پیوست کیا. یوں تو پورا بدن گل بدن اس شہزادے کا، نرم نازک بدن اللہ اکبر تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ شہزادہ لڑ رہا تھا. اب ایک نیزہ آتا ہے اور سینے میں پیوست ہو کر پیٹھ کی طرف سے نکل جاتا ہے، اور وہ گل بدن چاند سا شہزادہ جس کے سینے پر لال لال نشان، جس کے چہرے پر خون کے لال لال نشان. جب میں تاریخ میں علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں اور مجھے تصور آتا ہے کہ علی کا چہرہ، علی اکبر کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس پہ لال لال خون کے نشان کیسے لگتے ہوں گے، تو میرا دل کہتا ہے ایسے جیسے کسی نے چاند پر پھولوں کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو، جیسے کسی نے آئینے پر گلاب کی پنکھڑیوں کو بکھیر دیا ہو، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سورج پر اللہ اکبر گلاب کو کھلا دیا ہو. بلکہ یوں لگتا ہے علی اکبر کے سینے کے زخم یوں لگتے ہیں جیسے کوثر و سلسبیل کے کنارے پر سرخ جوڑے پہنا کر حوروں کو بٹھا دیا گیا ہو. سلسبیل کے کناروں پر حوروں کو سرخ جوڑا پہنا کے بٹھائیں تو کیسے لگے گا. ایسے سینے علی اکبر پر لال لال خون کے دھبے لگتے تھے. بیویاں جھانک جھانک کر خیمے سے دیکھ رہی تھی. ایک منظر حسین نے بھی دیکھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا اور آواز دی، یا ابا ادرکنی، یا ابا ادرکنی، میرے ابا میری مدد کیجئے. مولا حسین فوراً دوڑے ہیں اور ایک شیرمر کی بدترین ملعون آواز آئی ہے، حسین اپنے چاند سے بیٹے کو کی لاش کو اٹھا کر لے جا. مولا حسین جیسے ہی دوڑ کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، علی اکبر زمین پہ پیر رگڑتے ہیں، علی اکبر زمین پہ پیر رگڑتے ہیں اور علی اکبر اپنی جوانی کی طاقت کو سمیٹتے ہیں. مولا حسین اپنے جوان بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں، اپنے جوان بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں. دل کی جائز مرادیں لے لیں، مولا علی اکبر کی شہادت سن لیں. اللہ قبولیت کا وقت ہے، ہماری بری تقدیروں کو بھلی کر دے. اللہ اکبر. حسین جوان بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں. اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں. کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، دوپہر کا وقت آ چکا ہے، گویا کہ آسمان شعلے اگل رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، آسمان شعلے برسا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے. ایسا لگتا ہے کہ پورے علاقے کی بلکہ پوری دنیا کی گرمی آج سورج کربلا ہی کے اندر اگل دینا چاہتا ہے. وہ 3 دن کا پیاسا شہزادہ جب اپنے باپ کی گود میں اپنے سر کو محسوس کرتا ہے، نیچے ریت تھی اور سر بابا کی گود میں تھا. علی اکبر نے باپ کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ جب اپنے چہرے پہ محسوس کیے تو جوان بیٹے نے اپنے باپ کی گود میں آنکھ کھول دی. جیسے ہی آنکھ کھلی جوان بیٹے کی، باپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کی، بابا بڑی تکلیف ہے، بابا بڑی تکلیف ہے. کوئی باپ تو دیکھے بیٹا بائک سے گرتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. آل محمد سر کٹانا جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت. تم نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ اب وہ تاریخ کوئی رقم نہیں کر سکتا. ساری رنگینیاں تاریخ کی خون حسین کے سامنے ماند پڑ گئی ہے. تڑپ کر کہتے ہیں، بابا میرے سینے سے یہ نیزہ نکالے. آپ کا بیٹا علی اکبر ابھی پھر دشمنوں سے جا کر لڑنے کی تیاری کر سکتا ہے. اتنا باپ نے سنا، تپتی ہوئی ریت پر جوان بیٹے کے سر کو رکھ دیا. علی اکبر کی زلفیں تپتی ہوئی ریت پر گویا کے بکھر گئی اور باپ
56 साला पूरी ताकत को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद वो 56 साला बाप जैसे ही अपने बेटे के सीने से नेज़ा खींचता है, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि जैसे हुसैन ने बेटे के सीने से नेज़ा खींचा तो हुसैन ने क्या मंजर देखा कि अल्लाह अकबर, नेज़े की नोक पर अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आता है। अली अकबर के दिल का टुकड़ा, अल्लाह अकबर। एक्सीडेंट देखने वाले कई कई दिन तक खाना नहीं खाते। अली अकबर जवान बेटे के दिल का टुकड़ा हुसैन ने नेज़े पे देखा, और देखने के बाद हुसैन पर इतना गम आया। इब्न असाकिर लिखते हैं 56 साल की उम्र तक हुसैन की दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। मौर्रिखीन की मुख्तलिफ राय है, यहाँ इब्न असाकिर का हवाला पढ़ रहा हूँ। हम कैसे इस कुर्बानी को भुला सकते हैं जिसने हमारे दीन को जिंदा कर दिया। मौला अली अकबर के दिल का टुकड़ा जब हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे देखा, हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। बेटे ने पैर रगड़ना बंद कर दिया क्योंकि दिल ही सीने से निकल आया। लोग सर देकर शहीद होते हैं, अली अकबर ने तो दिल भी दे दिया। अली अकबर ने तो दिल भी कुर्बान कर दिया। हाय अकबर, तेरी कुर्बानी को सलाम, तेरे बाबे के सब्र को सलाम। हुसैन अपने 18 साल जवान बेटे का लाशा उठाकर जैसे खैमे की तरफ बढ़ते हैं, ज़ैनब दूर से देखती है हुसैन आ रहे हैं। शेरबानो से कहती, शेरबानो, बेटे की शहादत ने, बेटे के गम ने मेरे भैया हुसैन को बूढ़ा कर दिया। आज हुसैन करबला में बूढ़ा हो गया। अली अकबर का लाशा ला करके रखा। एक गम हो, एक तकलीफ हो तो बयान की जाए। इधर लाशा अली अकबर का रखा, उधर ज़ैनब सामने खड़ी है। हुसैन, अब क्या होगा? सब खेमे खाली हो गए।